سورۃ المنافقون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اذا جاءك المنافقون، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں، نشہد ہم سب گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ آپ بلا شبہ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ کہ وہ بات کیا کہہ رہے تھے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، رب بھی یہ فرما رہے، لیکن اللہ کو تو دل کے حالوں کا پتہ ہے نا، اللہ ان کے پردے کیا کر رہا تھا۔ منافق کے لفظ سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، کیونکہ منافق کا لفظ نفق سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سرنگ۔ جیسے کبھی آپ نے سنا یا دیکھا ہو لومڑی کے بل کو، تو اس کے دو منہ ہوتے ہیں، کیونکہ اگر اس کا شکار کرنے والا اس کے پیچھے ایک سائڈ سے آتا ہے، وہ دوسری سائڈ سے نکل جاتی ہے، اور اگر دوسری سائڈ سے آتا ہے تو دوسری سائڈ سے نکل جاتی ہے۔ تو اس کے طرح ان لوگوں کی بھی دو پہلو ہیں، ایک کفر کی طرف ان کا دل ہے اور زبان کی سائڈ جو ان کا ایمان ہے۔ اگر کفر سے نہیں ڈر ہوتا ہے تو وہ اسلام کی طرف چلے جاتے ہیں، اگر اسلام کی طرف سے نہیں ڈر ہوتا ہے تو وہ کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ظالم لوگ ہیں، ان کے بارے میں کریم فرما رہے ہیں اور اپنے نبی کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ منافق جب تیری خدمت میں آتے ہیں تو بڑے جوش و خروش سے آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ اے حبیب، اللہ جانتا ہے کہ واقعی آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی بھی شہادت دیتے ہیں کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، زبان سے جو کہہ رہے ہیں ان کے دل ان کی تصدیق نہیں کر رہے۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا یعملون۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، جھوٹے شخص کی طرح انہوں نے قسموں کو اپنی ڈھال بنا رکھا ہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر ان کا سب کچھ ظاہر ہو گیا تو مسلمانوں کی طرح انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ ابھی تو تھا یہ مسلمان سے مالی غنیمت میں حصہ ملتا تھا، مسلمانوں کی طرح ان کے ساتھ سلوک بھی روا رکھا جاتا تھا۔ اب انہوں نے دو قسم سے لوگوں کو ڈھال بنا رکھا ہوا تھا، ایک لوگوں کو دین سے دور رکھنے کے لیے اور دوسرا اپنے آپ کو سچا ظاہر کرنے کے لیے۔ ایک انہوں نے ایک اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، تو صدوا عن سبیل اللہ، اسی طرح روکتے ہیں وہ اللہ کی راہ سے، انہم ساء ما كانوا یعملون، بے شک یہ لوگ بہت برے کرتوت ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ ذالک بانہم، یہ طریقہ کار اس لیے ہے کہ آمنو تو پہلے ایمان لائے، ثم کفروا پھر کافر بن گئے، فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، بس مہر لگا دی ان کے دلوں پر تو اب وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کی جاتی، ناشکری جو بندہ کرتا ہے تو اس سے وہ نعمتیں واپس لے لی جاتی ہیں۔ انہوں نے پہلے ایمان لایا پھر کفر کیا، تو اللہ نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو پھر اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور رب ذوالجلال اپنے حبیب پہ ظاہر کر رہے ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو بڑے خوشنما معلوم ہوں گے، اور یہ رہتی دنیا تک یہی انداز ہوتا ہے ایسے لوگوں کا، منافقوں کا۔ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ان کو جب دیکھیں گے تو بڑے خوشنما جسم والے ہیں۔ اصل میں اس ٹائم تک عبداللہ بن ابی تھا، جد بن قیس، معقب بن قشیر، ان کی شکل و صورت بھی بہت خوبصورت تھی، اور جو ان کو دیکھتا تھا نگاہیں انہی کی طرف جم جاتی تھی۔
اور बातूनी थे, चर्ब ज़बान थे, उनकी खूबसूरत जो बोलने का अंदाज था वो भी सुन के लोग अश अश कर उठते थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इनके जिस्मों को देखा जाए तो बड़े दिलकश, गुफ्तगू सुनी जाए तो बड़ी जज़बियत हो उसमें, लेकिन उनकी हकीकत पर नजर डाली जाए तो पता क्या चलता है कि जमाली खरबूजे हैं। जमाली खरबूजे कौन से होते हैं? बाहर से खूबसूरत होते हैं, अंदर से फीके होते हैं, अंदर से वो फीके होते हैं। तो इस्लामी कमालात को खुदा इन इंसानों जैसी खूबियां तक नहीं, ये रब जाहिर कर रहे हैं। वइन यक़ूलु तस्मा लिक़ौलिहिम, और अगर वो गुफ्तगू करें तो तवज्जो से आप उनकी बात सुनेंगे, यानी उनकी आवाज में इतनी जाज़बियत है। कअन्नहुम खुशबुम मुसन्नदा, दर हकीकत वो बेकार लकड़ियों के मानद हैं जो दीवार के साथ खड़ी कर दी गई। लकड़ी खाली जलाने के काम आती है ना, बाकी ये अल्लाह की आप खुद देखें कि किस अंदाज में खूबसूरत तस्वीर खींची है। यहसबून कुल्ला सयहतिन अलैहिम, गुमान करते हैं कि हर गर्ज उनके खिलाफ है, क्योंकि वो हर वक्त डरते रहते थे कि अभी कोई आयत उतरी, अभी कोई बात होगी, अभी मुसलमान पर हमारा नफाक जाहिर हो जाएगा। तो अल्लाह को तो पता था कि ये जो है अंदर से तो डर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर हालत कुछ और बनाई है। हमल अदु फहदरहुम, यही हकीकत दुश्मन है, आप उनसे होशियार रहें। अब इस आयत में मुसलमानों को और हर एक को कहा जा रहा है अपने दुश्मनों से मोहतात रहो, यानी कुरान करीम की तालीम क्या है कि अपने दुश्मनों से मोहतात भी रहो और होशियार रहो। ये तालीमात है। बोला बन के तो ये टाइम पास करना, इसलिए कोई दानाई की बात नहीं है। क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून, हलाक करे उन्हें अल्लाह ताला कैसे सरगर्दां फिरते हैं। और ये बददुआ अल्फाज है। वइज़ा क़ीला लहुम तआलौ यस्तग़फ़िर लकुम रसूलुल्लाहि लव्वौ रुऊसहुम व रअयतहुम यसुद्दून व हुम मुस्तकबिरून। वइज़ा क़ीला लहुम तआलौ, और जब इन्हें कहा जाता कि आओ, यस्तग़फ़िर लकुम, कि अल्लाह का रसूल तुम्हारे लिए मग़फ़िरत तलब करे, यस्तग़फ़िर लकुम रसूलुल्लाह, कि ताकि तुम्हारे लिए मग़फ़िरत तलब करे अल्लाह का महबूब, लव्वौ रुऊसहुम, तो वो अपने सरों को घुमाते हैं, यानी इनकार करते हैं, जैसे सर हिला के इनकार किया जाता है ऐसे इनकार करते हैं। वरअयतहुम यसुद्दून व हुम मुस्तकबिरून, और तू उन्हें देखेगा कि वो हाजिरी से रुक रहे हैं, तकब्बुर करते हैं, यानी महबूब की हाजिरी से रुक रहे हैं तकब्बुर करते हुए। ये मुनाफिकों की ये भी बहुत बड़ी इलामत थी। जब उनका नफाक का लिबास उतर गया, अब उन्हें कहा गया कि देखो तुम्हारा नफाक का लिबास तो उतर गया, चलो मुस्तफा करीम के दरबार में चलते हैं, जाकर माफी मांगो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दरबार में दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक तुम्हारा गुनाह बख्श देगा, तुम्हारी आक़िबत संवार देगा, किस्मत अच्छी हो जाएगी, बेदार बख्त हो जाओगे। रहमतुल आलमीन की खिदमत में हाजिर हो जाते तो रसूल अल्लाह उनके मग़फ़िरत तलब करते तो अल्लाह ताला जरूर करम भी फरमा देता। उनके घिनौने जुर्मों पर जो है वो कलमे उफ़ू फेर देता। लेकिन उनकी असली बदबख्ती कि अपने दोस्तों का मशवरा सुना तो फिर भी गरूर और तकब्बुर से सर हिला दिया कि नहीं। और स्पेशली अब्दुल्ला बिन उबई, उसको जब कबीलों वालों ने कहा कि अब भी हाजिर खिदमत होकर माफी मांग लो, मुस्तफा करीम बख्शिश के लिए दुआ फरमाएंगे, तुम्हारी बदबख्ती खुशकिस्मती में बदल जाएगी। तो उस बदबख्त ने बड़े तकब्बुर से सर हिलाया नफी में और कहने लगा कि मेरे कबीले वालों, जब तुमने मुझे ईमान लाने का हुक्म दिया मैं ईमान लाया, तुमने मुझे ज़कात देने का हुक्म दिया माल में से तो मैंने ज़कात भी अदा कर दी। अब एक ही बात है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा जाके करूं, ये मैं नहीं करूंगा। तो इस रवायत से कभी गौर करें तो मुनाफिक का ज़हन किस तरह गंदी राह पर चलता है, उसकी सोच में कितना बिगाड़ होता है। बारगाह नबूवत में हाजिरी और अल्लाह के महबूब से अपनी मग़फ़िरत की दुआ कराने में उनको सरी शिरक नजर आने लगता है। वो अपने अमाल, नमाज, ज़कात वगैरह पर ही नाज़ां रहते हैं और ये जरूरत महसूस नहीं करता कि अल्लाह के हबीब के दर अक़दस पर हाजिर होकर उसकी रहमतों से अपने दामन को लबरेज करे। आज के दौर में भी जमाने में आप देखेंगे जिन्हें बारगाही रिसालत में हाज़िरी शिरक और बिदअत मालूम होती है, आप खुद भी वो सादत से मारूम रहते हैं, लोगों को भी मारूम रखते हैं। और हम लोग अगर ये हमारी सोच है
تو پھر ہم سوچیں کہ کیا ہمارے موحد ہونے کا یہی معیار ہے جو عبداللہ بن ابی کا تھا؟ پھر ہمیں اس آیت پر غور کرنا چاہیے کہ اس نے بھی کیا کیا تھا کہ میں دربار رسالت میں نہیں جاؤں گا، اللہ کی یہ حکم ہے کہ وہ منافق شخص تھا۔ اور قرآن کریم کی ایک اور آیت میں بھی ہے کہ تم سے اگر غلطی ہو جاتی میرے محبوب کے دربار میں تو وہ اللہ سے معافی مانگے تو تم یقیناً اللہ کو لواجدوا استغفر اللہ کے الفاظ ہیں کہ لواجد اللہ تواب الرحیم، کہ تم اپنی جانوں پر ظلم جب کر بیٹھو گے تو محبوب کے دربار کے جو اس کے در اقدس میں جو اللہ سے معافی مانگے گا وہ تو یقیناً تم اللہ کو تواب الرحیم پاؤ گے۔ وہ بہرحال نہیں گیا اور اس کی بد نصیبی تھی، پھر اس کی مغفرت بھی نہیں ہوئی۔ لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ہرگز نہ بخشے گا انہیں، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ تو سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اس آیت کا رہ گیا تھا سواء برابر ہے، علیہم ان کے لیے، استغفرت لہم کہ آپ مغفرت طلب کریں، ام لم تستغفر لہم چاہے آپ مغفرت طلب نہ کریں ان کے لیے، لن یغفر اللہ لہم تو اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا، کیونکہ اللہ کا قانون کیا ہے کہ جو محبوبات تیرے دربار میں نہیں آ رہے ان کو نہیں بخشا جائے گا۔ لن یغفر اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا انہیں، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ فاسقوں کی رہبری نہیں کرتا۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ، یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا، نہ خرچ کرو، کن پہ؟ علی من عند رسول اللہ، جو درویش اللہ کے رسول کے پاس ہیں، حتی ينفضوا تاکہ وہ بھوک سے تنگ آ کر وہاں سے بکھر جائیں۔ یہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ عبداللہ بن ابی کا ایک دوست تھا سنان، اور حضرت فاروق اعظم کا خادم تھا جہجہ، ان دونوں کی پانی کے کنویں پہ تھوڑا جھگڑا ہو گیا، تو جہجہ نے ان کے دوست یعنی سنان کو تھپڑ دے مارا جو عبداللہ بن ابی کا دوست تھا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے تھے، جب وہ دونوں اپنے اپنے قبیلے کے ایک مہاجروں کو بلا رہا تھا ایک انصار کو بلا رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طریقہ غلط ہے، تم اپنے بھائی کی ہر حال میں مدد کرو، یعنی اگر ظالم ہے تو اس کو ظلم سے روکو اور اگر مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو۔ یہ طریقہ غلط ہے کہ تم لوگ مہاجرین اور انصار اپنے اپنے گروہوں کو بلا رہے ہو۔ بارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلح کرا دی۔ جب صلح ہو جاتی ہے تو اس کے دل میں بات ہوتی ہے سنان کی، عبداللہ بن ابی اپنے گروہ میں جاتے، یہ سارے عجیب و غریب جا کے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ ہم لوگ واپس جائیں گے، اگلی آیت میں بھی آ رہے ہیں کہ ہم واپس جائیں گے، ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے، ہم بڑے عزت والے لوگ ہیں، اور وہ بھوکے لوگ رسول اللہ کے ارد گرد ہیں، اگر ان کا کھانا پینا ہم لوگ بند کر دیں تو وہ خود بخود بتر ہو جائیں گے۔ وہاں پہ ایک خوش نصیب شخص بھی تھا جو رسول اللہ سے پیار کرنے والا تھا، ان کا نام غالباً حضرت زید تھا۔ تو انہوں نے جب یہ بات سنی ان سے رہا نہ گیا، وہ بھی عبداللہ بن ابی کے ساتھ میں سے فوراً اٹھ کھڑا اور کہا کہ تم ہمارے نبی اور ان کے دوستوں کے بارے میں یہ بات کرتے ہو، تم لوگ ایسے۔ بہرحال ان کی لڑائی جب ہوئی، اس کی سختی دیکھی تو عبداللہ بن ابی فوراً کہتے ہیں کہ پروز ہے، میں نے تو ایسی دل لگی کی تھی، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں، اسے مذاق میں ڈال دی۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات آئی تو مصطفیٰ کریم نے عبداللہ بن ابی کو بلایا۔ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، میں نے تو ایسی بات کی ہی نہیں۔ پھر آخر میں یہ نادم ہو جاتے ہیں حضرت زید، اور شرمندہ بھی ہو جاتے ہیں۔ جب سفر سے واپس آتے ہیں دوبارہ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان مروڑتے ہیں حضرت زید کا مزاج سے، محبت سے۔ تو حضرت زید کہتے ہیں کہ وہ انداز محبت مجھے بڑا اچھا لگا، اگر دوبارہ مجھے زندگی مل جاتی شاید اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی مجھے اس دن خوشی ہوئی۔ اور ایک یہ بھی روایت آتی ہے کہ جب یہ بات اس نے عبداللہ بن ابی نے کہی تھی کہ وہ ذلیل لوگ ہیں، کمینی لوگ ہیں، صحابہ کرام اجمعین کو استغفر اللہ تعالیٰ، اور یہ نعوذ باللہ الفاظ رسول اللہ کے بارے میں استعمال کیے گئے، تو جب یہ بات اس عبداللہ بن ابی کے بیٹے تک پہنچی تھی تو اس نے تلوار پھونک لی تھی اور اپنے باپ کے گردن پہ رکھ کے کہا تھا تو عزت والا ہے یا میرے نبی عزت والے ہیں، کیا تو نے یہ بات کہی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے کہی ہے۔
کہ اس نے کہا میں اسی سے تمہاری گردن اڑا کے رکھ دوں گا. اب خود اپنے منہ سے کہو کہ میں بہت لمبی باتیں کہ میں فلانی چیز سے بدتر ہوں, ان کے بچوں سے بھی, ایون کے گدوں سے, ہر چیز سے. پھر آخر میں وہ ڈر کے عبداللہ بن ابی نے کہا کہ ہاں میری عزت نہیں, ہاں میں ایسا ہوں, ہاں میں ایسا ہوں, ہاں میں ایسا ہوں. پھر بھی ان کے بیٹے نے کہا ابھی میرا دل نہیں بھرا. یعنی انہیں رسول اللہ سے اتنی زیادہ محبت تھی, انہوں نے کہا کہ میری جان مال ہر چیز رسول اللہ کے قربان. وہ صحابی تھی نا. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. اور اللہ کے لیے خزانے آسمان اور زمین کے, لیکن منافقین اس حقیقت کو سمجھتے ہی نہیں. یہ بھی اللہ نے ظاہر کر دیا. محبوبہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ رزق بند کر دیں گے, یہ ایسا ہو جائیں گے. رازق تو اللہ ہے, اسی کے پاس خزانے ہیں, خزانوں کی کمی کوئی نہیں ہے. يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. منافق کہتے ہیں کہ ہم اگر لوٹ کے مدینہ میں تو نکال دیں گے عزت والے بن کے وہاں سے ذلیلوں کو. وللہ العزت ولرسولی, اللہ کی ساری عزت صرف اللہ کے لیے, وللمؤمنین اور مومنین کے لیے. ولکن المنافقین لا يعلمون, مگر منافقوں کو اس بات کا علم ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تلہکم اموالکم, تمہیں غافل نہ کریں تمہارے مال, ولا اولادکم, نہ تمہاری اولادیں, عن ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے تمہیں مال تمہارے اولاد غافل نہ کر دیں. یہ ہمیں بھی سوچنا ہے, کیا ہمیں اللہ کے ذکر سے یہ غافل کریں یا ہمیں اللہ کی طرف مزید متوجہ کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ شکر گزار بنیں, وہی جو دینے والا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جنہوں نے ایسا کیا تو وہی لوگ گھاٹے میں ہوں گے, یعنی جن کو مالوں اور اولادوں نے غافل کر دیا اللہ کے ذکر سے, وہ گھاٹے میں ہوں گے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, اور خرچ کر لو اس رزق سے جو ہم نے تم کو دیا اس سے پہلے کہ آ جائے تم میں سے کسی کے پاس موت. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. تو اس وقت وہ یہ کہنے لگیں گے کہ اے میرے رب, تو نے مجھے تھوڑی مدت کے لیے کیوں نہ مہلت دی. فَأَصَدَّقَ, تاکہ میں صدقہ خیرات کر لیتا. پہلے تو اتنی عمر دی رکھی تب تو نہیں کی, لیکن جب موت قریب آئی دیکھا تو مجھے مہلت نہیں دی. تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہوتا, موت کا وقت معین نہیں ہوتا. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے پکے گھر کی تیاریاں کرنے. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, اور ہمیں صدقہ خیرات کرتا تاکہ میں نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا. آج ہم لوگوں کا بھی تو یہی حال ہے, ہم لوگ گھر بنانے میں لگے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ نہیں کیا کیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں, جو پکا گھر ہے اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے. تو بجائے اس کی آنکھ بند ہو جائے, شرمندگی اور ندامت ہو, ہمارے پاس پھر کل کچھ نہ ہو. دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آج ہی سے تیاری کر لو. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیا کرتا کسی شخص کو جب اس کی موت کا وقت آ جائے. واللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کیا کرتے ہو. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک مجھ پہ اپنا کرم فضل کرے, میرے ٹائم میں برکت دے, اور اللہ سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے. ہمیشہ دعا میں یاد رکھا کریں, اور اللہ پاک میری اور ہمارے سارے خاندان جو سب کی مغفرت فرمائے اور کامیابیاں نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سورۃ التغابن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، اور اللہ ہی کی تسبیح کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں اور ہر چیز جو زمینوں میں. لہ الملک، اسی کی حکومت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور جس کی حکومت ہوتی تعریفیں بھی اسی کی ہے نا. لہ الحمد، اور ساری تعریفیں اسی کے لیے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے. وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَالَّذِي خَلَقَكُمْ، وہی ہے جس نے پیدا فرمایا ہے تم لوگوں کو. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ، پھر تم میں سے بعض کافر ہیں. وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اور تم میں سے بعض مومن ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے خوب دیکھ رہا ہے. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. خلق السماوات، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض بالحق، آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. وصورکم، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی. کیسی؟ فاحسن، خوبصورت. فاحسن صورکم، تو یہ تمہاری صورتوں کو خوبصورت بنایا. والیہ المصیر، اور اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے. یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب کو جانتا ہے. اس سے علاوہ بھی وہ جانتا ہے کیا؟ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ، وہ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو. وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جسے تم ظاہر کرتے ہو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہے. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. أَلَمْ يَأْتِكُمْ، کیا نہیں آئی تمہارے پاس، نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، اس کی خبر جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے. فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، پس انہوں نے چکھ لیا اپنے کام کا وبال، یعنی اپنے کفر کا وبال انہوں نے چکھ لیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. ذالک بأنہ کانت تأتیہم، اس کی وجہ یہ تھی کہ آتے رہے ان کے پاس رسولهم بالبینات، ان کی طرف پیغمبر آتے رہے روشن نشانیاں لے کر، معجزات لے کر. فقالوا، تو وہ لوگ بولے، ابشر یہدوننا، کیا انسان ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہوگا، کیا انسان ہماری رہبری کرے گا، انسان ہمیں ہدایت دے گا. فکفروا، پس انہوں نے کفر کیا. وتولوا واستغنى اللہ، منہ پھیر لیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے بے نیاز ہو گیا. واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ. واستغنى اللہ، یہ بہت خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے نیاز ہو جائے، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز. واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، سب خوبیوں والا ہے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. زعم الذين كفروا، گمان کرتے ہیں کفار، کیا؟ لن يبعثوا، کہ ہرگز انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. قل فرمائیے، بلا، کیوں نہیں. وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، میرے رب کی قسم تمہیں ضرور زندہ کیا جائے گا، پھر تمہیں آگاہ کیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے. اور اللہ کے لیے وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ قطرے سے انسان بناتا ہے مالک، تو بنے ہوئے انسان کو کیا دوبارہ نہیں بنا سکتا. ہاں، اللہ کے لیے سب کچھ بہت آسان ہے.
فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ یوم یجمعکم، جس دن تمہیں اکٹھا کرے گا، یوم الجمع، جمع ہونے کے دن، ذالک یوم التغابن، یہی گھاٹے کے ظہور کا دن ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو ایمان لایا اللہ پر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، ایمان لانے کے ساتھ نیک عمل کرتا رہا، تو کریم رب کیا کرے گا، یکفر عنہ سیئاتہ، دور فرما دے گا اس سے اس کے گناہوں کو، یعنی اللہ اس کے گناہوں کو دور فرما دے گا، اور اس کے بعد کیا کرے گا، وَيُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور داخل فرمائے گا اسے باغوں میں، رواں ہوں گی جن کے نیچے ندیاں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، تابت ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دو تین احادیث طیبہ آپ کو سنا دوں، بخاری شریف کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ہر جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو اسے جہنم ہے اس کی وہ جگہ دکھائی جائے گی جو اگر وہ بدکار ہوتا تو اس کو ملتی، یہ اس لیے تاکہ وہ اللہ کا مزید شکر ادا کرے، اور دوسری کو جنت میں اس کی وہ جگہ دکھائی جائے گی جو اگر وہ نیک ہوتا تو اس کو ملتی، تاکہ اس کی حسرت میں مزید اضافہ ہو۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں تم نے یہ کیا تو تمہیں یہ ملے گا، تو اگر تم یہ کرتے تو تم بھی ایسے رول رہے ہوتے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے یہ والا جو ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ پھر ایک اور صحیح مسلم اور ترمذی کی احادیث طیبہ میں دو سنا دوں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابو ہریرہ میں راوی ہیں اس کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے لوگوں تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو اس کو مفلس کہتے ہیں جس کے پاس نہ روپیہ ہو نہ ساز و سامان ہو۔ فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو روز حشر آئے گا، اس کے ساتھ اس کی نمازیں ہوں گی، اس کے ساتھ اس کے روزے ہوں گے، اس کے ساتھ اس کی دی ہوئی زکاتیں ہوں گی، نیز اس حالت میں آئے گا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی بھی نکالی ہوگی، ان نیک کاموں کے ساتھ ساتھ اس نے گالی نکالی ہوگی، کس پر بہتان باندھا ہوگا، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، ان مظلوموں کی داد رسی رب کیسے کرے گا؟ فرمایا جا رہا ہے ان مظلوموں کی داد رسی کرنے کے لیے اس بندے کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹی جائیں گی، اور اگر مظلوم کی حق رسی سے پہلے اس کی نیکیوں کا ذخیرہ ختم ہو گیا تو مظلوموں کے گناہ لے کر اس پر لاد دیے جائیں گے، پھر اسے دھکا دے کر آتش جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک اور نصیحت آموز ارشاد ہے، یعنی اگر کسی نے اپنے بھائی پر ظلم کیا تو اس دنیا میں ہی وہ اسے معاف کرا لے، کیونکہ قیامت کے روز دینار اور درہم نہیں ہوں گے، اگر اس ظالم نے کچھ نیک اعمال کیے ہوں گے تو وہ لے کر رب اس مظلوم کو دے دے گا، اور اگر اس کے پاس صالح اعمال کا ذخیرہ نہیں ہوگا تو مظلوم کے گناہ اس کے سر پر لاد دیے جائیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا،
اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ اولئک اصحاب النار، وہ دوزخی ہوں گے۔ ایک دن کی آگ جلے تو انسان کا کیا حال ہوتا ہے، اور دوزخ کی آگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، اور دنیا کی آگ کی نسبت 70 گنا زیادہ اس میں سختی ہے۔ اور جنہوں نے جھٹلایا، کفر کیا آیتوں کا، اللہ فرما رہے ہیں وہ دوزخی ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر۔ اور یہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچتی کسی کو کوئی مصیبت سوائے اللہ کے اذن کے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو شخص اللہ پر ایمان لے، یہد قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اور اطاعت کرو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر تم نے منہ موڑ لیا، روح گردانی کی، تو تمہاری قسمت ہمارے رسول کے ذمہ تو فق کھول کر پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ لا الہ الا ہو، اتنا خوبصورت اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو تمہاری کچھ بیویاں، تمہارے کچھ بچے تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، بس ہوشیار رہو ان سے، آنکھیں کھول کے رہو ان سے۔ وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم درگزر کرو گے، عفو سے کام لوگے، درگزر سے کام لوگے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم عفو درگزر سے کام لوگو تو پھر اللہ بخش دے گا تم کو۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال تمہاری اولاد بڑی آزمائش ہے، واللہ عنده اجر عظیم، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اجر عظیم ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، پس ڈرتے رہو اللہ سے جتنی تمہاری استطاعت ہے، واسمعوا، اور اللہ کا فرمان غور سے سنو، واطیعوا، اور اسے مانو بھی، وانفقوا خیرا لانفسکم، اور اس کی راہ میں یعنی اللہ کی راہ میں جو تمہیں دیتا ہے اس کی راہ میں خرچ بھی کیا کرو۔ خیرا لانفسکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جنہیں بچا لیا گیا ان کے نفس کے بخل سے، یعنی نفس جب بخیل ہوتا ہے تو وہ عیاشی پہ لگوا دیتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں وہ نہیں لگانے دیتا، لیکن جو لگا لیتے ہیں انہیں ناز کرنا چاہیے۔ اللہ دیتا ہر ایک کو ہے، لیتا اسے جس کا مال اسے پسند ہوتا ہے، اور اللہ کو دینے سے تو اللہ مزید دیتا ہے۔ رب کیا فرما رہے، مال وہ بہتر ہے جو اللہ کی راہ میں تم لگا لیتے، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جس نے بچا لیا ان کے نفس کے بخل نے،
کیونکہ شیطان کو ہمیں ڈراتا ہے نا، لگاؤ گے تو ضائع ہو جائے گا، پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اور مجھے خود حیرت ہوتی ہے کہ پورے قرآن کریم میں اللہ کا دیا ہے وعدہ کہ وہ رازق ہے، برے سے گا، وہ یہ کرے گا، وہ کرے گا، اس چاہیے کہ یہ تک ہم اللہ کی بات مان لیتے۔ شیطان نے میرے خیال میں پورے قرآن کریم میں کچھ چند جگہوں پہ یا ایک آدھ جگہ پہ وہ ڈرایا ہوگا کہ رزق تم لوگ اللہ کی راہ میں لگاؤ گے تو وہ تمہارا مال ختم ہو جائے گا۔ تو ہم لوگ ادھر دھیان دے رہے ہیں، کیا یہ ہماری غلط خیالی نہیں؟ وہ جو دینے والا اس کی بات سننی چاہیے۔ وہ دینے والا کہہ رہا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جنہیں بچا لیا ان کے نفس کے بخل سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، اور اس بندے نے کیا کیا کہ اپنی مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ۔ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ، اتنی خوبصورت آیت ہے، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو، دینے والا بھی اللہ، پھر اللہ کو دو، اللہ تمہارے اس سے قرض حسن، اگر قرض حسن دو تو وہ اس سے کئی گنا کر دے گا تمہارے لیے۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ 1 کے 10، 1 کا 100، اور کئی جگہوں پہ ایک دانے سے تشبیہ دے گی کہ ایک دانہ جیسے ایک دانہ، پھر اس سے بالیوں، اور ہر بالیوں میں 100 اور پتہ نہیں کتنا کتنا۔ کریم رب فرما رہے قرض حسنہ جو اللہ کو دے تو وہ اس سے کئی گنا کر دے گا، اس کے علاوہ کیا کرے، وہ یغفر لکم، بخش دے گا تمہیں، واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے اور بڑا علم والا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، وہ ہر ظاہر، ہر چھپی ہوئی چیز کو جاننے والا ہے۔ عالم الغیب، وہ غیب کو جاننے، والشہادہ، ظاہر کو جاننے والا، عزیز الحکیم، سب پر غالب، بڑا دانا ہے۔ صدق اللہ۔ کریم رب سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ پاک دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے دے، اور قلبی اور ذہنی سکون عطا فرمائے، اور جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس میں ہمارا حصہ میرا رب قبول فرمائے۔ صدق اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الطلاق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ سورۃ الطلاق ہے، اس نام سے آپ کو واضح ہوگا کہ اللہ پاک اپنے محبوب کو طلاق کے بارے میں سارے مسائل بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی امت کو اس طرح تعلیم دیں۔ طلاق ایک ناپسندیدہ فعل ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ سے روایت ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کیا کرو اور طلاق نہ دیا کرو، کیونکہ طلاق سے اللہ تعالیٰ کا عرش لرز جاتا ہے۔ اور طلاق کا ایک طریقہ بھی سکھا دیا گیا کہ یک مشت آپ اکٹھے تینوں طلاقیں نہیں دو، 3 طہروں میں دو، یعنی 3 پاکیزگیوں میں دو، 3 پیریڈز میں دو، اور ایک ایک جب دیا جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے فریقین کے دل میں گھر کے آباد کرنے کی کوئی صورت نکل آئے۔ اگر ایک دفعہ دی جاتی ہے طلاق اور 2 طلاقوں کا حق باقی ہوتا ہے مرد کو، تو حکم کیا ہے کہ چاہے اکٹھی دو چاہے تینوں دو، دونوں صورتوں میں عورت اپنے گھر ہی رہے، لیکن اگر وہ 3 طہروں میں دیتا ہے تو وہ عورت اپنے شوہر کے سامنے آ جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے دل بدل جائے اور اللہ ان کو آباد کر دے، بہرحال یہ ایک طریقہ ہے، لیکن اکٹھی اگر تینوں دی جاتی ہیں تو تب بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ تعلیم کیا دی جا رہی ہے؟ یا ایھا النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں سے فرمایا اذا طلقتم النساء، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو، فطلقوهن لعدتهن، تو انہیں طلاق
دو ان کی عدت کو ملحوظ رکھتے ہوئے واقفل عدہ اور شمار کرو عدت کو، واتقوا اللہ ربکم اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن اور حکم کیا کہ جن کو طلاق دے چکے ہو نہ نکالو انہیں ان کے گھروں سے۔ ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ نہ عورت وہاں رہنا پسند کرتی ہے اور مرد تو کسی صورت نہ وہ نہ اس کے خاندان والے اسے گھر میں ٹھہرنے نہیں دیتے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہوتا ہے۔ نہ نکالو انہیں ان کے گھروں سے، ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ اور نہ وہ خود نکلیں سوائے اس کے کہ وہ ارتکاب کریں کسی کھلی بے حیائی کا، یعنی بے حیائی کے ارتکاب کریں تو پھر ان کو نکال دو یا جیسے بھی کرو تو پھر گناہ نہیں ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ اور جو تجاوز کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی حدوں سے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا تجھے کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ تو جب وہ پہنچنے لگے اپنی میعاد کو تو روک لو انہیں، کیسے؟ بمعروف، فَأَمْسِكُوهُنَّ بمعروف تو روک لو انہیں بھلائی کے ساتھ۔ اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے کہ جب آپ ان کو ایک طلاق دیتے ہو پھر آپ اسے آباد رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک دو، لیکن اگر سمجھتے ہو نہیں آپ رکھ سکتے ہو فارقوہن بمعروف تو جدا کر دو انہیں بھلائی کے ساتھ، نہ کہ ذلیل کر کے، بھلائی کے ساتھ انہیں جدا کر دو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ اور گواہ مقرر کر لو دو معتبر آدمی اپنے میں سے، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ اور گواہی ٹھیک اللہ کے واسطے دو۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کریم رب فرما رہا ہے کہ ان باتوں سے نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اور جو خوشبخت ڈرتا رہتا ہے اللہ سے، یجعل لہ مخرجا تو اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یہاں سے لے کے لاسٹ تک، قدرا تک، یہ بہت خوبصورت وظیفہ ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نیت کے لیے بھی آپ پڑھو گے اللہ آپ کے لیے وہی چیز عطا فرما دے گا، اور یہ بھی ہے کہ مومن کے لیے اتنا کافی ہے۔ کیوں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ کا لفظ ہے، ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، پھر اللہ بنا دیتا ہے اسے نجات کا رستہ۔ تو جس کے لیے بھی بننا چاہے گا، ایون کہ اس کو کتنی دفعہ آزمایا گیا ہے کہ قیدی لوگ بھی جو ہوتے ہیں ان کے لیے پڑھا جاتا ہے تو اللہ ان کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دیتا ہے۔ اور یرزقہ من حیث لا یحتسب اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ رزق کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ جہاں سے شروع کرنا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے، یعنی دوسری آیت کے سینٹر سے لے کے شیء قدرا، یہ تیسری آیت کے یہ جو ہوتا ہے یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے۔ اس میں کوئی تعداد نہیں، جب آپ کی مرضی ہو جس ٹائم بھی آپ پڑھ سکتے ہو آپ ضرور پڑھیں۔ اس کا بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے کیونکہ قرآن کریم ہے، رب کا کلام ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتایا ہوا ہے۔
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اتنا خوبصورت ہے. اور جو خوش نصیب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے نا فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی تو اس کے لیے وہ کافی ہے. ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے. قد جعل اللہ، مقرر کر رکھا ہے اللہ نے، لکل شیء قدرا، ہر چیز کے لیے ایک اندازہ. یہ بہت خوبصورت دعائیں ضرور پڑھیے گا. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثة اشہر واللائی لم یحضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. وَلَا يَئْسَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، اور تمہاری متعلقہ عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، انہیں تب تم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے. واللائی لم یحض، اور اسی طرح ان کی بھی جنہیں ابھی حیض نہیں آیا. جن کو حیض آتا ہے تو ان کا عدت 3 طہروں تک ہوتی ہے، اور جن کو حیض نہیں آتا کسی بھی وجہ سے یا بھی وہ بالغ نہیں ہے تو ان سے 3 مہینے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حاملہ عورتوں کی میعاد ہے ان کے بچہ جننے تک ہیں. جب بچہ پیدا ہو جائے گا، جتنے دنوں کے بعد، مہینوں کے بعد جب بھی ہو، تو جب بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم ہو جاتی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے نا، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تو وہ اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے. کون؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے کام میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ، یہ بڑا خوبصورت ہے، اللہ کا حکم ہے. انزلہ علیکم، جس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ، تو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے اس کی برائیوں کو. یعظم لہ اجرا، اور روز قیامت اس کے اجر کو بڑا کر دے گا. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیعوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، انہیں ٹھہراؤ جہاں تم خود سکونت پذیر ہو، یعنی جہاں تم رہ رہے ہو، جس انداز سے، جس حیثیت سے آپ رہ رہے ہو، ایسے ہی انہیں ٹھہراؤ اپنی حیثیت کے مطابق. ولا تضاروہن، اور نہ انہیں ضرر پہنچاؤ، لتضیعوا علیہن، تاکہ تم انہیں تنگ کرو، یعنی انہیں اپنی حیثیت کے مطابق رکھو، انہیں تکلیف نہیں پہنچو. ایسے نہیں تم انہیں رکھو کہ جان بوجھ کے تم انہیں تنگ کرنے کے لیے، نہیں، اسلام اس کا اجازت نہیں دیتا. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوهُنَّ، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر خرچ کرتے رہو، حتیٰ یہاں تک یضعن حملہن، کہ وہ بچہ جنے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اگر وہ بچے کو دودھ پلائیں تمہاری خاطر تو تم انہیں ان کی اجرت دو.
اور اجرت کے بارے میں کیا ہے، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ، آپس میں مشورہ کر لیا کرو دستور کے مطابق، بھلائیوں کے مطابق، اچھائیوں کے مطابق، کیونکہ بچہ تو تم دونوں کا ہے نا۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اور اگر تم آپس میں طے نہ کر سکو تو اس سے کوئی دوسری دودھ پلائے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ يُنْفِقْ خرچ کرے، ذو سعۃ من سعتی، وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق، یعنی جس کے پاس زیادہ ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق کرے۔ وما قدر علیہ رزقہ، اور وہ تنگ کر دیے گئے جس پر اس کا رزق، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو وہ خرچ کرے اس سے جو اللہ نے اس سے دیا ہے۔ بہت ساری چیزیں اللہ نے دی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی ہر بندہ جس کو جتنی حیثیت ہو وہ اس کے مطابق وہ اپنی لائف پارٹنرز کو دے۔ اور اللہ تو بہت پیارا ہے، لا یکلف اللہ، اللہ تو تکلیف ہی نہیں دیتا کسی کو، نفسا الا ما آتاہا، اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر اس قدر جتنا اسے دیا ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد فراغی دے دے گا۔ اس کے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنیاں بستیاں تھیں جنہوں نے عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، سرتابی کی اپنے رب کے حکم سے، ورسول، اور اپنے رسولوں کے فرمان سے بھی سرتابی کی، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو کریم رب فرما رہے کہ انہوں نے جب نافرمانی کی تو تب ہم نے بڑی سختی سے ان کا محاسبہ کیا، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے انہیں بڑی بھاری سزا دی۔ ایسے نہیں، نافرمانی کی وجہ سے دی، ویسے تو کریم رب 70 گنا ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، بس انہوں نے اپنی کرتوتوں کا وبال چکھا، وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کے کام کا انجام نرا خسارہ تھا۔ أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا أعد الله لهم عذابا شديدا، تیار کر رکھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک سخت عذاب۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والے لوگو، اے دانش مندو، اللہ سے ڈرو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہو وہ، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تمہاری طرف ذکر۔ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لتخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ له رزقا۔ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، ایک ایسا رسول جو پڑھ کر سناتا ہے تمہیں اللہ کی روشن آیتیں، کیوں؟ لیخرج الذین آمنوا، تاکہ نکال لے جائے انہیں جو ایمان لائے، وعامل الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، کہاں لے جائے، من الظلمات الی النور،
اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے. ومن یؤمن باللہ اور جو ایمان لاتا ہے اللہ پر ویعمل صالحا اور نیک عمل کرتا ہے تو رب فرماتا ہے یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار تو وہ اس کو داخل فرمائے گا باغات میں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. وہ اس میں رہیں گے سب. ابدا کا لفظ ہے خالدین فیہا ابدا وہ لوگ تابد رہیں گے اس میں. قد احسن اللہ لہ رزقا بلا شبہ اللہ نے اس مومن کو بہترین رزق عطا فرمایا. بہت خوبصورت طریقہ. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اللہ الذی خلق 7 سماوات کتنی خوبصورت میرے رب کا کام. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ اور زمین کو بھی انہی کی مانند. بغیر پلروں کو کوئی ہے چھت بنانے والا؟ پانی کے اوپر ہے کوئی بلڈنگ کھڑی کرنے والا؟ بلڈنگ جو پانیوں کے اوپر نہیں کرتے وہ سب کر کے نیچے کرتے ہوتے ہیں. یہ اللہ نے تو کیسی کیسی شان ہے. یتنزل الامر بینہم نازل ہوتا رہتا حکم ان کے درمیان لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالی ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے. اللہ پاک آسان میں پیدا فرمائے. ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اور یہ بھی ہے کہ مولا ہر بے سکون کو سکون عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ السحر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. یا ایہا النبی اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم لم تحرم ما احل اللہ لک آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے. تبتغی مرضات ازواجک کیا یوں آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں. واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تمہارے لیے تمہاری قسموں کی گرہ کھولنے کا طریقہ. یعنی اگر آپ نے قسم کھا لی ہوئی ہے تو اللہ نے آپ کو گرہ کھولنے کا طریقہ یعنی کفارہ بتا دیا ہوا ہے. واللہ مولاکم اور اللہ تعالیٰ ہی تمہارا کار ساز ہے. وہو العلیم الحکیم اور وہی سب کچھ جاننے والا حکمت والا دانا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا یہ واقعہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری سے اپنی بیوی کو ایک بات بتائی. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ پھر جب اس نے دوسری کو راز بتایا تو اللہ نے آپ کو اس پر آگاہ کر دیا. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ تو اللہ نے آپ کو اس پر آگاہ کر دیا.
عرف بعده وعارض عن بعد، آپ نے اس بیوی کو کچھ بتایا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی، یعنی کچھ بات بتائی تو اس بیوی نے دوسرے کو بتایا بھی تو اللہ پاک نے ظاہر کر دیا. فلما نبأها به قالت من انبأك هذا. اور جب تفصیل سے بتاؤں گی تو پھر یہ بہت مزے کا واقعہ ہے. بس جب آپ نے اس پر آگاہ کیا کہ اس نے پھر جب اسے بتایا کہ تو نے یہ بات کی تو اس نے فوراً پوچھا من انبأك هذا، کہ آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نبأني العليم الخبير، مجھے اس نے آگاہ کیا جو علیم ہے جو خبیر ہے. ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما، اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو اور تمہارے دل بھی توبہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. من تظاہر علیہ فإن اللہ، اور اگر تم نے ایکا کر لیا یعنی اکٹھے ہو جو آپ کے مقابلے میں تو خوب جان لو کہ کیا ہے فإن اللہ هو مولاه، کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ مددگار ہے، جبریل اور جبریل امین بھی مددگار ہے، وصالح المؤمنین اور نیک بخت مومنین بھی آپ کے مددگار ہیں. اس کے علاوہ کون؟ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور ان کے علاوہ سارے فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وأبکارا. پھر اللہ نے رسول اللہ کی بیویوں کے بارے میں کو اس طرح کہا کہ عسا کچھ بعید نہیں ہے، قریب ہے، رب آپ کا رب ان طلقکن ان یبدلوا ازواجا خیرا منکن، کہ کچھ بعید نہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کو طلاق دے دیں تو آپ کا رب تمہارے عوض آپ کو ایسی بیویاں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں، مسلمات پکی مسلمان ہوں، مؤمنات ایمان والیاں ہوں، قانتات فرمانبردار ہوں گی، تائبات توبہ کرنے والیاں ہوں گی. نبی پاک وسلم کی ساری بیویاں مومن بھی تھی، پکی مسلمان بھی، فرمانبردار تھی، توبہ کرنے والی تھی. لیکن کریم رب نے فرمایا کہ اگر ساروں کو طلاق دے دے تو ان سے زیادہ پکی مومن، پکی ایمان والی، پکی فرمانبردار، زیادہ توبہ کرنے والی، عابدات زیادہ عبادت گار، سائحات روزہ دار، طیبات کچھ پہلے بیاہیاں ہوئی ہیں یعنی پہلے شادی شدہ، و ابکارا اور کچھ کنواریاں اللہ آپ کو دے سکتا ہے یا دے گا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، تم بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. کس سے؟ نارا، اس آگ سے. کون سی آگ؟ وہ کیا کرتی؟ وقودها الناس، جس کا انسان وہ انسان کو جلا دیتی ہے، والحجارہ اور پتھر کو بھی، یعنی اس آگ سے خود بھی بچو، گھر والوں کو بھی بچو. اور میں تو کہتی ہوں کہ یہ اللہ کے فرمان کو پکا باندھ لو، ابھی ٹائم ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان، والحجارہ اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے تند خو سخت مزاج ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا اس نے انہیں حکم دیا ہے.
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور فوراً بجا لاتے جو ارشاد انہیں فرمایا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بچانے کی توفیق دے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کفار، لا تعتذروا اليوم، آج بہانہ نہ بنو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں اسی کا بدلہ ملے گا جو کرتوت تم کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی جناب میں سچے دل سے توبہ کرو۔ حضرت معاذ ابن جبل نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توبۃ نصوح کیا ہوتا ہے؟ سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ تو فرمایا جو گناہ بندے سے سزا تو اس پر نادم بھی ہو، شرمسار بھی ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بتایا کہ یعنی جو گناہ بندے سے سزا دو، اس پر نادم ہو، بنا شرمسار ہو، پھر بارگاہ الہی میں معذرت طلب کرے، اور جس طرح دودھ کھیری میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا، پھر اس سے یہ گناہ صادر نہ ہو، تو یہ سچی توبہ ہوتی ہے۔ یعنی پکا ارادہ کرے کہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ ایک اور بھی میں آپ کو سنا لیجیے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بڑی خوبصورت یہ بتایا اس کے بارے میں کہ ایک اعرابی کو انہوں نے سنا تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا، اللہم انی استغفرک واتوب الیک، یا اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا اے اعرابی، یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے۔ عرض کیا، فرمائیے سچوں کی توبہ کیا ہے؟ وہ سیکھنے والے لوگ کے نصیبوں والے۔ آپ نے فرمایا جس توبہ میں یہ چیزیں پائی جائیں، یعنی صرف چھ چیزیں پائی جائیں، وہ سچوں کی توبہ ہے۔ کون سی؟ نمبر 1، جو گناہ پہلے ہو چکے ہوں ان پر صحیح نادم ہو، ندامت ہو، پہلے گناہوں پہ نادم ہو۔ نمبر 2، جو فرض ادا نہیں ہوئے ان کی قضا کرے، اللہ سے معافی مانگنا، تو اللہ نے نہیں جو اس کے اوپر فرض کیے ہوئے ہیں وہ قرض ہیں، ان کو ادا کرے۔ نمبر 2 اور نمبر 3 کیا ہے؟ کسی کا حق غصب کیا ہے تو اسے لوٹا دے۔ نمبر 4، جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے اس سے معافی مانگ لے۔ نمبر 5، پختہ عزم کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا۔ نمبر 6، جس طرح پہلے تو نے اپنے نفس کو بدکاریوں سے موٹا کیا ہوا ہے، اب اطاعت الہی میں اس کو گلا دے، تو یہ تیری سچی توبہ ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق دے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، پھر امید ہے، یعنی تو سچی توبہ کرے گا تو پھر امید ہے تمہارا رب دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں، اور انعام کیا دے گا؟ ایک تو دھو ڈالے گا گناہوں سے، دوسرا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جس میں نہریں بہ رہی ہوں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، اس روز رسوا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ان کو بھی رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، اس روز ان کا نور ایمان دوڑتا ہوگا ان کے آگے آگے، نب ایمانہم، اور ان کے دائیں جانب بھی، یقولون، وارث کریں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا،
مکمل فرما دے ہمارے لیے ہمارا نور، واغفر لنا بخش دے ہمیں، انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ یا ایھا النبی، اے نبی محترم، جاہد الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین سے جہاد جاری رکھو، واغلظ علیہم اور ان پر سختی کرو، ومأواہم جہنم اور آخرت میں ان کفار و منافقین کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور وہ لوٹ کر آنے کی بہت بری جگہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ ضرب اللہ بیان فرمائیے اللہ نے، مثلا مثال، للذین کفروا کفار کے لیے، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے کفار کے لیے۔ کون سی مثال؟ دوبارہ سنیے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، بیان فرمائیے اللہ نے مثال کفار کے لیے نوح کی بیوی کی، وامرأۃ لوط اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی ہے۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں یعنی ان کے جو شوہر تھے حضرت نوح اور حضرت لوط دونوں نیک تھے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کی نکاح میں تھی۔ فخانتاہما، پھر ان دونوں نے ان دونوں سے خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پس وہ دونوں یعنی نبی ان کے جو شوہر تھے اللہ کے مقابلے میں انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں گے۔ یہ بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ جب تک ایمان نہیں لوگے آپ کا تعلق ہمارے انبیاء سے نہیں ہے۔ وہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ قریبی رشتہ دار بھی تھے، ہمسائے بھی تھے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ صفات انہیں کو ملے گی جو ایمان لائے گا، جو نہیں لائے گا اس کا تو ہمارے نبیوں سے تعلق ہی نہیں۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور انہیں حکم ملا تم دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ دونوں دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اب پچھلی مثال کفار کے لیے تھی، اس میں کیا وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے فرعون کی مثال دی کیسے، وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی، پیچھے کفار کے لیے اور ابھی مومنین کے لیے فرعون کی بیوی جو نیک اور صالحہ تھی اس کی مثال پیش کی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جبکہ اس نے دعا مانگی میرے رب بنا دے میرے لیے اپنے پاس ایک گھر جنت میں، ونجنی من فرعون اور بچا لے مجھے فرعون سے، وعملی اور اس کے کافرانہ عمل سے، ونجنی من القوم الظالمین اور مجھے اس ستم پیشہ قوم سے نجات دے۔ ومریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین۔ اور پھر اور بھی مثال بیان کی، ومریم ابنۃ عمران، اور دوسری مثال مریم دختر عمران کی دی، التی احسنت فرجها، جس نے اپنے گوہر عصمت کو محفوظ رکھا،
یعنی اپنی عزت کو داغدار نہیں ہونے دیا، اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی محفوظ رکھا۔ اللہ نے پھر کیا کیا؟ فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے پھونک دی اس کے اندر اپنی طرف سے روح۔ وصدقت بکلمات ربہا، اور مریم نے تصدیق کی اپنے رب کی باتوں کی، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی، وکانت من القانتین، اور وہ اللہ کے فرمانبرداروں میں سے تھی۔ کریم رب کی بڑی ہی سونی مثالیں ہیں، اللہ ہماری عقلوں کو کھول دے۔ اور کریم رب سے دعائے مولا کریمہ ہمیں صالح لوگوں میں شامل فرما، ہمارے والدین پہ خصوصی کرم فرما، اور میرے کریم رب ہم سب کو قلبی اور ذہنی سکون عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد۔ سورۃ المنافقون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔